اگر کوئی ماں یہ منع کر دے کہ میں اپنے بچے کو دودھ نہیں دوں گی تو شوہر پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی آیا رکھے کہ جو اپنے بچے کو دودھ دے، وہ بھی اس کے لیے نہیں ہے۔ اسلام نے تو اتنا حق دیا، لیکن ہم اسلام پہ تو بات کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اسلام سے خود چونکہ بے خبر ہیں اور اسلامی نظام اور اسلامی قانون سے بے خبر ہیں، تو سارے کا سارا جتنا بھی یعنی ملغوبہ ہے وہ اسلام پہ تھوپ دیتے ہیں۔ صحیح، صرف ہماری بے خبری ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ مفتی عابد مبارک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام علماء اکرام کی بات سننے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت مجھے یاد آئی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، صحیح، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ کل بروز قیامت دعویٰ ہوگا، ایک شخص جس کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، بیوی کھڑی ہو جائے گی، یا اللہ اس کے بارے میں، اس سے ہمارے بارے میں مواخذہ کر، اس نے ہمیں دین نہیں سکھایا، اس نے ہمیں حلال نہیں کھلایا۔ وہ چیخے گا کہ میں تو تمہاری تمام خواہشات پوری کرتا رہا۔ بچے آ جائیں گے، یا اللہ اس سے ہمارا مواخذہ کر، اس نے ہمیں حلال نہیں کھلایا۔ صحیح، وہ پھر کہے گا مگر حکم ہوگا کہ اس کی نیکیوں میں سے حصہ ان کو دیا جائے۔ وہ جنت میں چلے جائیں گے اور اس کی نیکیاں جنت میں جانے سے کم ہو جائیں گی، یعنی دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ کبھی بھی شوہروں کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، بیویوں کی کوئی ایسی ڈیمانڈ پوری نہیں کرنی چاہیے جس کے لیے انہیں حرام کا رستہ اختیار کرنا پڑے، رشوت کا رستہ اختیار کرنا پڑے، سود کا رستہ اختیار کرنا پڑے۔ میری مائیں بہنیں بھی کوئی ایسی ڈیمانڈ اپنے شوہروں سے نہ کریں کہ جتنی اس کی تنخواہ ہے، جتنی اس کی آمدنی ہے، اس ہی میں گزارا کریں۔ اسلام یہی کہتا ہے، جیسا علماء اکرام نے فرمایا، نہ شوہر پر واجب ہے نان بھی دے، نفقہ بھی دے، سکنا بھی دے، رہائش دے۔ بہت اچھا گھر بنگلہ دینا واجب نہیں ہے، ایک کمرہ دینا واجب ہے جس میں اس کی پرائیویسی ہو۔ اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اور اسے اچھا رہنے کے لیے دو۔ صحیح، اس کے بچوں کی یعنی اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرو۔ صحیح، یہ اور باہر سے کما کے حلال لے کر آؤ، یہ بیوی کے حقوق ہیں۔ یہ بیوی، اور پھر بیوی امانت کے ساتھ شوہر کا مال نہ اپنے گھر والوں کو دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ بیٹا ایسی عورت سے شادی نہ کرنا جس کا کنبہ بہت بڑا ہو۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ جو پہلا جملہ میں نے عرض کیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو پیسے دے دے گی۔ جی، حالانکہ شادی اس سے کرنا چاہیے جس کے خاندان میں اولاد زیادہ ہوتی ہو۔ خاندان میں اولاد زیادہ ہو، اس کا تعلق اس عورت کے ساتھ ہے۔ اس عورت کے خاندان کے بہت سارے لوگ ہوں، اس سے کہیں ایسا نہ ہو تمہارے مال میں سے ان کے پاس جائے۔ یہ امام صاحب نے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی۔ شوہر پر واجب ہے حلال کھلائے، کوئی حرام کا رستہ اختیار نہ کرے۔ اپنے بچوں کا حق 3 ہے، اچھا نام، اچھی تعلیم اور اچھی جگہ شادی۔ بیویوں کے حقوق یہ ہیں نان، نفقہ، سکنا حلال، اور ان کے ساتھ حسن معاشرت، اور ہر وہ چیز جو طبعی ہے اس کا تقاضا ہوتا ہے وہ اس کی طبیعت کے حساب سے عاشرہن بالمعروف۔ عاشرہن بالمعروف۔ ٹھیک ہے جی، میرے خیال سے مسئلہ حل ہو گیا کافی۔ آپ لوگ بھی یہ موضوع ہو گیا، سکون ملا ہوگا۔ یہ بتا دیجئے مجھے، آپ چاروں پانچوں بلکہ اب یہاں پر تشریف فرمائیں، اور سوال بڑا اہم ہے، ماشاءاللہ، لیکن ہم اس کو اگر اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے جیو کے ساتھ چلنے دیجیے، لائیو چلنے دیجیے۔ جی میں تو میں لائیو روک بھی نہیں سکتا، لائیو ہی ہے اس وقت۔ میں صرف یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے، اور چونکہ بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے، تو آپ سے ابتدا کریں گے، پھر علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس مبارک رات کے بارے میں قرآن میں کیا کوئی آیت ہے؟ اور جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس رات میں عبادتیں کی جاتی ہیں، لیلۃ السک ہے، تقسیم امور کی رات ہے، کیا یہ ثابت ہے احادیث سے؟ کیا دوسرے دن روزہ رکھنا چاہیے
یہ وہ سارے سوالات ہیں جو میرے پاس آئے ہیں. علامہ صاحب پہلے آپ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین ان اللہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. سورہ دخان کی یہ آیات ابتدائی جس کی تلاوت بھی ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مبارک رات کا ذکر کیا ہے جس میں وہ ہر تدبیر والے کام کا فیصلہ کرتا ہے. نزول قرآن کے اعتبار سے ایک جگہ لیلۃ القدر کا ذکر ہے، لیکن اس میں فیہا بن رب کل امر سلام، اس میں ہر معاملے میں سلامتی ہے جو رمضان شریف آخری عشرے کی رات ہے. لیکن یہ لیلۃ المبارکہ ہے جس کے حضرت اکرم نے فرمایا، اور ام المومنین سیدہ عائشہ کی بھی روایت ملتی ہے کہ لیلۃ النصف شعبان المعظم ہے جس میں روزی کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ آج کی رات نصف شعبان المعظم لیلۃ المبارک کے نام سے قرآن شریف میں موجود ہے، لیکن مختلف انڈونیشیا جاوا میں روحا کہلاتی ہے، سرحد میں اسے شو قدر کہتے ہیں. ہم اپنے ان ان پڑھ بزرگوں کے ممنون ہیں، دادا دادی نانا نان کے، جنہوں نے ہمیں بچپن میں اتنا کہہ کے جگایا بیٹا جاگ جاؤ. آج جاگنے کی رات ہے، آج دعا کی رات ہے، آج قبرستان جانے کی رات ہے، آج ایصال ثواب کی یاد ہے. ہم ان کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے یہ رات ہم تک پہنچا دی، اور آج آپ کے زمانے میں اور آپ کے توسط سے ہم ان علماء کرام سے اس رات کی فضیلتیں سن رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، جگا رہے ہیں، اور اس فضول باتوں سے بچے ہوئے ہیں جس سے آپ اپنی گفتگو میں اشارہ کر چکے ہیں. تو اس کا ذکر سورہ دخان میں ہے، اور ماسبت ابی سنہ میں تفصیل سے ہے، بیت شریف میں ہے. کل روزہ رکھنا چاہیے، کل روزہ بھی نفلی روزہ ہے، اور اس کے روزے کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں. لیکن جب بات سے ثابت ہے، حدیث میں جب بیان ہوتا ہے نا تو پھر اس کے اسناد پہ کلام ہو جاتا ہے. حضرت فرمائیں. جی آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ کی طرف. جی مفتی صاحب. جہاں تک بات ہے حدیث میں جو روایت ہے کہ بعض جو اعمال ہے اس میں ضعیف احادیث پر بھی عمل کیا جاتا ہے، اور جائز ہے کہ اس پر عمل کی جائے فصیلت کے جو ہیں. صحیح. اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے تمام بزرگان دین نے اس کے متعلق جو فرمایا ہے، اہتمام فرمایا ہے ہمارے اولیاء نے اور سب نے. تو انہوں نے اس رات کے متعلق بہت خوبصورت اشعار بھی ہیں. فَكَمْ مِنْ كَفَنٍ مَغْسُولٌ وَصَاحِبُهُ فِي السُّوقِ مَشْغُولٌ. یا آپ حضرت غوث پاک کے اشعار پڑھ رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہم سب کے سروں کے تاج، اور ان کے جوتے ہمارے سروں کے تاج کے برابر ہیں. فَكَمْ مِنْ كَفَنٍ مَغْسُولٌ وَصَاحِبُهُ فِي السُّوقِ مَشْغُولٌ وَكَمْ مِنْ قَبْرٍ مَحْفُورٌ وَصَاحِبُهُ فِي السُّرُورِ مَغْرُورٌ وَكَمْ مِنْ ضَاحِكٍ وَهُوَ قَرِيبٌ هَالِكٍ. کہا آپ نے فرمایا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کفن میں نہلائے ہوئے ہیں، ان کا کفن بنا ہوا ہے اور ان کا کفن دھلا ہوا ہے. وَصَاحِبُهُ فِي السُّوقِ مَشْغُولٌ، اور اس کے جو صاحب کفن والا جو ہے وہ بازار میں مست گھوم رہا ہے، اسے اپنا پتہ ہی نہیں، لیکن اللہ نے آج کی رات اس کا حساب کر رکھا ہے. وَكَمْ مِنْ قَبْرٍ مَحْفُورٌ وَصَاحِبُهُ بِالسُّرُورِ مَغْرُورٌ. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ آج کی رات ان کے قبر کھد چکے ہیں، ان کے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن وہ قبر والا جو ہے وہ اپنے خرمستیوں میں جو ہے وہ مغرور ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں وَكَمْ مِنْ فَمٍ ضَاحِكٍ، کتنے ہنسنے والے قہقہے لگانے والے ہیں آج کی رات، لیکن وَهُوَ قَرِيبٌ هَالِكٍ، وہ مرنے والے ہیں نزدیک. یہ آج کی رات فرمایا گیا ہے. اور ہمارے علماء اور کافی سارے احادیث ہیں کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نصف شعبان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے امام احمد بن حنبل میں بھی، اور آپ نے فرمایا کہ آج کی رات میرے امت کے گناہ اس قدر معاف ہوں گے جتنے بنی کلب کے بکریوں کے جسم پہ بال. ٹھیک ہے مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے 15 شعبان کی رات، اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 15ویں شب وہ ہے
جس میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ان کی باری کا دن تھا موجود نہ پایا تو تلاش کرتے کرتے جب پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما تھے. جی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی فضیلت بیان کی. جی. حضرت اور اسی طرح صحیح کی ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے. رمضان میں پورے اور اکثر شعبان کے دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث کا